شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی نسل میں سے تھی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا نسب آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید ہے۔ یہ ریان بن ولید حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ مصر تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی شادی فرعون سے ہوئی تھی۔ فرعون ایک بہت ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے پاس بے انتہا دولت ہونے کے باوجود بھی وہ بہت ہی رحم دل، سخی اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والی خاتون تھی۔ فرعون جیسا خاوند ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ پر بہت صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی۔ فرعون ہر وقت حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا پر سخت ظلم کرتا رہتا تھا۔ بادشاہ تھا، اس نے حضرت آسیہ کے ساتھ شادی زبردستی کی تھی۔ حضرت آسیہ اور ان کا باپ فرعون کے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہ تھے۔ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے مشاورت کرنے سے دور رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کچھ روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی کسی سے لے کر پالی گئی ہو کہ فرعون کی بادشاہت کی وارث بن جائے۔ وہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہی تھی جس نے حضرت موسیٰ کا نام رکھا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس وقت فرعون نے یہ حکم کر رکھا تھا کہ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تھا۔ دریا فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا تھا۔ دریا میں بہتے ہوئے صندوق پر فرعون کی نظر پڑی۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس صندوق کو دریا سے نکال کر میرے پاس لایا جائے۔ جب صندوق فرعون کے پاس لایا گیا تو فرعون نے صندوق کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو صندوق میں ایک ننھا سا خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں سے ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ بی بی آسیہ بھی اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ ان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی۔ بی بی آسیہ نے اپنے خاوند فرعون کو آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے جن کو قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا تھا: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس کے جواب میں فرعون نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر فرعون بھی آسیہ کی طرح حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیتا تو حضرت موسیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی ہدایت بخش دینی تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو بخشی تھی۔ ایک بار میلے میں بہت ہی جادوگر جمع تھے کہ وہاں حضرت موسیٰ کو بھی بلایا گیا۔ سب جادوگروں نے اپنے اپنے جادو سے سانپ میدان میں چھوڑ دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں اپنا عصا پھینکا تو وہ بہت ہی بڑا سانپ بن کر ان سب چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا بھی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ کو بہت ہی بڑی فضیلت نصیب ہو گئی کہ وہ روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیواؤں میں شامل کی
دی جائیں گی۔ ایک روایت میں کچھ یوں بیان ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اے خدیجہ، آپ کو دیکھ کر مجھے ناگوار لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے ساتھ ایک اور عورت کو میری بیوی بنا دیا ہے جس کا نام حضرت مریم بنت عمران موسیٰ کی بہن کلثوم ہے، جو کہ دنیا میں فرعون کی بیوی تھی۔ اس کا نام حضرت آسیہ ہے۔ جب فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہیں تو فرعون نے اپنی بیوی کو شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون اذیتیں دے رہا تھا تو مرتے وقت حضرت آسیہ کی زبان پر یہ دعا جاری تھی جس دعا کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ کہ حضرت آسیہ کو شہید کرتے ہوئے فرعون نے کہا تھا کہ اس کے جسم کی چمڑی اتار دو، پھر ایک بڑی سی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے تو مجھ پر ایمان لے آتی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اگر یہ حضرت موسیٰ کے رب پر قائم رہی تو اس کو چٹان کے نیچے دے کر شہید کر دیا جائے۔ جب بی بی آسیہ کے سامنے چٹان لائی گئی تو اللہ تعالیٰ کی محبت بی بی آسیہ کے دل میں شدید سما گئی تھی۔ آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر شدید ہوتا گیا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو چٹان سے آپ کو شہید کروا دیا تھا۔ بی بی آسیہ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔